हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 17 जून 2022 है और आज का जो एडिटोरियल का टॉपिक है वो है फॉरेन मिनिस्टर्स ईरान विज़िट। इसका इंट्रो ये है कि अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ईरान के दौरे पर गए हैं, तो वहाँ पे क्या क्या बातचीत हुई हैं और पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस क्यों नहीं बढ़ रहे उसकी भी यहाँ पे वजह बयान की गई है, और अगर बढ़ने चाहिए तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, यानी क्या क्या मेजर्स उठाने चाहिए, वो भी इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम वीडियो के आखिर में यानी कि वोकेबलरी करने के बाद इसका एनालिसिस करेंगे। तो अभी देखते हैं कि इसकी मुश्किल वोकेबलरी कौन कौन सी है। रोबस्ट, रोबस्ट एडजेक्टिव है, इसका माना है स्ट्रॉन्ग एंड नॉट लाइकली टू फेल और बिकम वीक। मजबूत या कोई ऐसी चीज़ जो नाकाम ना हो या कोई ऐसी चीज़ जो कमज़ोर ना हो, उसको कहते हैं रोबस्ट। एग्ज़ाम्पल है हाउ एवर देयर इज़ सस्टेन्ड कमिटमेंट फ्राम ईच साइड्स टू इम्प्रूव रिलेशंस, द प्रेजेंट पॉजिटिव रेटरिक कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू रोबस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज। बार्टर, बार्टर नाउन है, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स प्रॉपर्टी सर्विसेज फॉर अदर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी। एक तो होता है ना ट्रेड, ट्रेड और बार्टर के अंदर ये फ़र्क होता है कि ट्रेड में आप लोग पैसे देकर या कोई भी मुल्क या कोई भी शख्स पैसे देकर चीज़ें लेता है। बार्टर में ये होता है कि चीज़ों के बदले में चीज़ें, प्रॉपर्टी के बदले में सर्विसेज के बदले में सर्विसेज, यानी वहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बल्कि उसी चीज़ के बदले में वही चीज़ या कोई और चीज़ आप लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चावल दें ईरान को और वहाँ से तेल ले लें तो ये बार्टर ट्रेड होगा। एग्ज़ाम्पल है बार्टर ट्रेड, बॉर्डर मार्केट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्राम ईरान वर स्पेसिफिकली डिस्कस्ड। प्लेजेंट्री, प्लीजेंट से निकला है खुश, खुश यानी अच्छी अच्छी बातें। नाउन है, अ फ्रेंडली रिमार्क मेड इन ऑर्डर टू बी पोलाइट, यानी अच्छे अल्फाज का एक्सचेंज, अच्छी बातें यानी खुश इखलाक बातें या फ्रेंडली रिमार्क्स एक दूसरे को पास करने को कहते हैं प्लेजेंट्री। एग्जाम्पल है बट बिफोर टाइज कैन मूव बियॉन्ड प्लेजेंट्री, द इरिटेंट्स standing in the way of improved relations need to be frankly discussed and resolved at the diplomatic level. Irritant, irritant noun है, something that makes you annoyed or cause trouble, कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती है या कोई ऐसी चीज़ जो किसी मुसीबत या मुश्किल का वजह बनती है उसको कहते हैं irritant. एग्जाम्पल है बट बिफोर टाइज कैन मूव बियॉन्ड, द irritants standing in the way of improved relations need to be frankly discussed and resolved at the diplomatic level. Obstacle, obstacle noun है, a situation, an event that makes it difficult for you to do or achieve something. एक ऐसी सिचुएशन हो या कोई एक ऐसा वाक़या हो जो आपको कोई चीज़ हासिल करने में रुकावट बने या कोई हासिल करने में वो चीज़ हासिल करने में मुश्किलात पैदा करे, उसको कहते हैं ऑब्स्टिकल। इसका सिनोनिम है हिंड्रेंस। एग्जांपल है ईरान्स क्लोजनेस टू इंडिया एंड पाकिस्तान्स वार्म रिलेशन विद सऊदी अरेबिया आर ऑब्स्टिकल्स दैट प्रिवेंट फर्दर सीमेंटिंग ऑफ बायलैटरल टाइज। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट नाउन है, समथिंग दैट डिलेज और स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। वही ऑब्स्टिकल के माना में आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रोग्रेस करने में रोके या उसमें ताख़ीर का शिकार बने, सबब बने, तो उसको कहते हैं इम्पेडिमेंट। एग्ज़ाम्पल दीज इम्पेडिमेंट्स कैन बी ओवरकम as long as both sides commit to the principle that they will not let good relations with each other's perceived foes stand in the way of better bilateral ties. Stumbling block, stumbling block noun है, इसका माना है something that causes problems and prevents you from achieving your aims। वही obstacle, hindrance, stumbling block ये सारे सिनोनिम है, यानी ऐसी चीज़ जो आपको प्रोग्रेस करने में रोक रही हो या आगे जाने में या किसी बात को बढ़ाने में या किसी डेवलपमेंट को रोकने में कोई चीज़
یعنی کہ راہ کا پتھر ہو یا راہ کی رکاوٹ ہو، اس کو کہتے ہیں اسٹمبلنگ بلاک. اس کا سینونم ہے آبسٹیکل. ایگزامپل: آف کورس دا میجر اسٹمبلنگ بلاک in importing Iranian oil and gas is US sanctions. Ramp up. ریمپ اپ فریزل ورب ہے ٹو میک سم تھنگ انکریز ان اماؤنٹ. کسی چیز کی مقدار کو بڑھانے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی مقدار بڑھنے کو یا بڑھانے کو کہتے ہیں ریمپ اپ. ایگزامپل ہے: اف دا سینکشنز کین بی اوور کم، پاکستان کین ریمپ اپ ایکسپورٹ ٹو ایران پرٹیکولرلی رائس اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹس. یہ تھے جی اس ایڈیٹوریل کے مشکل الفاظ. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں، اس کا انالیسس. جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ پاکستان ایران ریلیشن شپ کے بارے میں ہے. دو دیر از اے گریٹ پوٹینشیل ان دا ایران پاکستان ریلیشن شپ، جیو پولیٹیکل کمپلیکیشنز پرٹیکولرلی سنس دا ایونٹ آف 1979 ہیو پریونٹیڈ ٹائز فرام میچورنگ ٹو اے ہائر لیول. کہہ رہے بہت کچھ ہو سکتا ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں، لیکن جو ہماری زمینی اور سیاسی جو کمپلیکیشنز ہیں، جیو پولیٹکس کہتے ہیں اس کو، خاص کر کے جو واقعات ہوئے تھے 1979 میں، اس کے بعد پاکستان کا جو تعلق ہے ایران کے ساتھ وہ میچور ہونے سے آگے نہیں بڑھ رہا اور ہائر لیول پہ نہیں جا رہا. However, if there is sustained commitment from both sides to improve relationship, the present positive rhetoric can be translated into more robust political and economic ties. اگر دونوں طرف سے ایک ایسی کمٹمنٹ ہو سسٹینڈ، جو یعنی کہ جس میں سچائی ہو اور جو واقعی چلے بھی صحیح، یعنی ایک کمٹمنٹ جس پہ کام بھی ہو دونوں طرف سے، اور وہ ریلیشنز امپروو ہو سکتے ہیں. اور جو موجودہ پازیٹیو ریٹرک ہے، یعنی دونوں طرف سے اچھے الفاظ ہیں اور اچھے اس سے بلایا جا رہا ہے، کسی قسم کی ٹینس سچویشن نہیں ہے، یہ تبدیل ہو سکتے ہیں روبسٹ پولیٹیکل اور اکنامک ٹائز میں، یعنی کہ مضبوط سیاسی اور معاشی رشتوں میں. فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری ڈیورنگ ہز 2 days وزٹ ٹرپ ٹو ایران renewed پاکستان کمٹمنٹ ٹو improving ٹائز with ایران ایز ہی met his counterpart as well as Iranian president. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے نا اس چیز کا اعادہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ تہران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی ایرانین فارن منسٹر سے بھی ملا اور ایران کے صدر سے بھی ملا. ایز مسٹر بھٹو زرداری told the media, building close relations with the Iran was a high priority for the Prime Minister as well as himself. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا پاکستان کے وزیر اعظم اور میرا اپنا بھی ایک اچھا یعنی کہ ہے، امید ہے، میری پرائرٹی پہ میں چاہتا ہوں کہ تعلقات بنیں. ڈسکشنز ان تہران ریوالو اراؤنڈ ٹریڈ، انویسٹمنٹ، فیسیلیٹیٹنگ پلگرمیز ایز ویل ایز کلچرل اینڈ ایجوکیشنل ایکسچینجز. جو وہاں پہ باتیں ہوئیں اس میں ٹریڈ شامل تھا، یعنی کہ ہم تجارت کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، فیسیلیٹیشن آف پلگرمیز یعنی کہ یہاں سے جو شیعہ کمیونٹی پاکستان میں جاتی ہے یا پاکستان سے جو شیعہ کمیونٹی یہاں پہ آتی ہے، اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ان کے شیعہ کمیونٹی کے ادھر پلگرمیج ہیں، تو اس کے حوالے سے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بات ہوئی. کلچرل اور ایجوکیشنل ایکسچینج کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ بارٹر ٹریڈ، بارڈر مارکیٹس اینڈ امپورٹ آف الیکٹریسٹی فرام ایران ور اسپیسیفکلی ڈسکسڈ. بارٹر ٹریڈ میں نے پہلے بتایا ایک شروع میں ووکیبلری کے اندر کہ آپ چیزوں کے بدلے چیزیں دیتے ہیں، کہ بارٹر ٹریڈ ہوگا، بارڈر کے ساتھ مارکیٹ لگیں گی، ہم بجلی جو ہے ایران سے امپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تھیں جو اس ڈسکشن میں ہوئیں. But before ties can move beyond pleasantry and the irritants standing in the way of improving relations need to be frankly discussed and resolved at the diplomatic level. کہہ رہے پہلے اس سے پہلے کہ جو ہماری تعلقات ہیں وہ اچھے القابات دینے سے آگے بڑھیں، وہ چیزیں جو اسٹمبلنگ بلاک ہیں یا جو چیزیں روکتی ہیں ان کو مطلب دوستانہ طریقے سے بیٹھ کر ڈپلومیٹک لیول پہ حل کرنا چاہیے پاکستان اور ایران کو. وہ کون سے ہیں؟ اب اریٹنٹس کون سے ہیں؟ نمبر 1 ایرانس کلوزنس ٹو چائنا ٹو انڈیا اینڈ پاکستان's وارمس ریلیشنز ود سعودی عربیہ آر obstacles that prevent further cementing the bilateral ties. ایران کی جو قربت ہے انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے جو اچھے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو دونوں کے تعلقات بننے میں کافی مشکلات پیدا کرتی ہیں. اسٹل
These impediments can be overcome as long as both sides commit to the principle that they will not let good relations with each other's perceived foes stand in the way of better bilateral ties. اس نے کہا کہ یہ جو آبسٹیکلز ہیں یا جو یہ امپیڈیمنٹس ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں اگر دونوں جو ہیں وہ اس پرنسپل اسٹانس پہ لیں کہ ہم لوگ اپنے جو اچھے تعلقات ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ پرسیوڈ فوائز یعنی کہ جو ایک پہلے ہی ذہن میں دشمن بنایا ہوا ہے اس کے کانسیپٹ پہ ہم نہیں خراب کریں گے اور اپنے ایک اچھے تعلقات اور ریلیشن شپ بنائیں گے. مور اوور اس کے آگے بتا رہے کون کون سے irritants ہے. Non-state actors active in both countries often stage cross-border attacks, particularly in the far-flung areas. Non-state actors جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں دونوں کنٹریز میں جو کراس بارڈر یعنی پاکستان سے ایران اور ایران سے پاکستان جو ہے وہ حملے کرتے ہیں جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. There must be a commitment therefore not to allow each country's soil to be used against the other, while greater collaboration between both nations' security agencies can minimize the damage militants can do to the ties. یہ بتایا کہ دونوں ملک اس بات پہ راضی ہوں کمٹ کریں کہ دونوں ملکوں کی زمین ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوگی اور دونوں ملکوں کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ آپس میں تعاون کریں تاکہ ملیٹنٹس جو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے یا بالکل زیرو کیا جائے. And in these times of spiraling energy prices, Pakistan should make all-out effort to purchase Iranian oil and gas at competitive rate. اور ابھی جو اسپائرلنگ یعنی کہ انرجی پرائسز ہیں جو پوری دنیا میں پرائسز جو ہیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران سے تیل خریدے کمپیٹیٹیو ریٹس پہ یعنی کم ریٹس پہ. While Iran has completed its side of the Iran-Pakistan gas pipeline, Pakistan has yet to complete work on its end. ایران نے اپنی طرف سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ تو کام ختم کر دیا ہے. اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کام ختم کرے. The foreign minister mentioned the project during his visit, his Iran's visit. فارن منسٹر نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی اپنے وزٹ میں مینشن کیا. Of course, the major stumbling block in importing Iranian oil and gas is the US sanction. ظاہر سی بات ہے اگر ہم ایران کا آئل اور گیس امپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ اوپر یو ایس کے سینکشنز ہیں, لیکن دس از ون آف دا میجر ریزنس ورک آن دا پائپ لائن ریمینز اسٹال کہ یہی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ کام روک دیا تھا. لیکن ہاؤ ایور پاکستان نیڈ ٹو سیکیور ویورز فرام دا یو ایس جسٹ ایز واشنگٹن ہیز ناٹ اسٹاپڈ انڈیا فرام امپورٹنگ رشین آئلس ڈسپائٹ سینکشنز. پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی ایسی رعایتیں امریکہ سے لے جیسے کہ انڈیا نے لی ہوئی ہیں کہ انڈیا کو واشنگٹن نے رشیا کے آئل خریدنے سے نہیں روکا اگرچہ اس پہ پابندیاں ہیں رشیا پہ. If the sanctions can be overcome, Pakistan can also ramp up exports to Iran, particularly rice and agricultural products. جب ایران پہ سینکشنز ختم ہو جائیں گی تو پاکستان جو ہے اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے ایران کو, جس میں پاکستان رائس اور ایگریکلچر پروڈکٹس ایران کو بیچ سکتا ہے. امپروو ٹریڈ اینڈ میوچل ٹرسٹ کین بی کیز ٹو بیٹر بائیلیٹرل ٹائز. اچھا تجارت اور میوچل ٹرسٹ یعنی دونوں طرف سے یقین دہانی جو ہے وہ بائیلیٹرل ٹائز کو ایک بہتر ثابت ہونے کی ایک چابی بن سکتا ہے اور یہ ریلیشنز آگے جا سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.